الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اے کائنات کے انسانوں، تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، اور وہ اللہ وہی تو غنی ہے اور وہی تعریف کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوقات پیدا فرما کر اور اس میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر پھر
انسانوں اور جنوں کے امتحان کے لیے ایک نظام بنا کر، جس میں امتحان کی خاطر کچھ تھوڑی بہت استطاعت اللہ کریم نے ہر انسان کو دی ہے، وہ نظام مکمل فرما کر اللہ نے اصل طاقت اس سارے جہان کی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہی معنی کہ اللہ ہر چیز پر، ہر طرح کی، ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات، وہ بادشاہ ہے، وہ اصل قوت کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہ۔ انسان کو دھوکہ اس وقت ہو جاتا ہے جب یہ بولنا چاہتا ہے تو اس کی زبان سے الفاظ ادا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جب یہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے قدم اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہے پکڑ لیتا، کسی چیز کو سننا چاہتا ہے، اس کی سماعتوں سے ٹکرانے والی آواز وہ اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ اختیار۔ پھر اگر کس کو منصب یا عہدہ مل جائے تو پھر اس کے حکم پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو اور زیادہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ شاید میرے پاس ہی سارا اختیار ہے۔ اور اگر انسان اتنا بڑا اختیار رکھ لے کہ دنیا پر کوئی کام اس کے حکم کے بغیر ہو ہی نہ، تو پھر اس کو یہاں تک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں شاید اس دنیا کا رب ہی میں ہوں۔ پھر یہ کہہ اٹھتا ہے انا ربکم الاعلی، تم سب کا سب سے اعلیٰ رب جو ہے وہ تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے فرعون نے کہا۔ تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے فرعون ہم نے ہر جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چھوٹے اختیار والے بھی فرعون ہیں، اس لیے کہ وہ جب اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اختیار استعمال کرتے وقت ان کو اپنے اختیار کی ایگزیکیوشن نظر آتی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں جب اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں تو استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید میں بھی با اختیار۔ اللہ اکبر! حالانکہ اللہ کریم نے یہ سارا اختیار دیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے، خاص وقت تک کے لیے دیا ہے۔ زبان سے اگر آواز نکلتی ہے، قوت گویائی اگر اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اگر اللہ نے قوت بصارت عطا فرمائی ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ ساری کی ساری جو انسان کو صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اصل میں امتحان ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ نے حکم فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، یا پھر اپنی مرضی سے ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی تو امتحان۔ لیکن انسان کو غلط فہمی ہو جاتی کہ میں با اختیار ہوں۔ اللہ اکبر! اس لیے اس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی، تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، ہر شخص محتاج۔ جب سارے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اکیلا غنی ہے، وہ اکیلا غنی ہے، سب منگتے ہو، سب محتاج ہو، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو جو غنی ہے، جو حمید ہے، اور دوسری طرف ساری وہ اکیلا ہے نا، ایک ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق ساری کی ساری محتاج ہے اللہ کی۔ تو جو محتاج ہے وہ جب تک اپنی محتاجی کا اعتراف نہ کرے اس کو غنی کی طرف سے کچھ نہیں ملتا۔ اپنی بے بسی کا اعتراف نہ جب تک کرے، جب تک وہ غنی کے سامنے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ نے کسی سے مانگنا ہو تو آپ جا کے جب تک یہ نہ کہیں کہ میں بڑا مجبور ہوں، یہاں بھی دیکھ لیجئے، اپنی ضرورت کا جب تک احساس نہ دلائیں، اپنی بے بسی کے بارے میں جب تک اعتراف نہ کریں
کہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں. یہاں بھی دیکھ لیں، ہر نماز پہ اپیلیں ہوتی ہیں، مختلف اداروں کے، مختلف مسجدوں کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے کا پلاٹ خریدا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے شارٹ ہیں، اتنے پیسے ہمیں چاہیے. تو جب تک اپنی بے بسی کا احساس نہ ہو اور وہ احساس آپ کسی کے آگے نہ رکھیں تو کچھ نہیں ملتا. لہذا اللہ فرماتا ہے کائنات کے لوگوں، یہ اصل میں یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے مانگنے کا اور دینے کا، یہ جو ضرورتیں ہیں، معاشرتی ضرورتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ دوسرے سے مانگ لیتا. اس سے انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید میرا پورے کا پورا نظام ان انسانوں میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یا ان الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے، ان الذین تدعون من دون، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے ہی منگتے ہیں، وہ بھی بندے ہیں. تو منگتے نے منگتے سے مانگا تو کیا مانگا؟ وہ تو سارے تمہارے جیسے ہیں، جیسے تم منگتے ہو ویسے وہ منگتے ہیں، بس فرق یہ ہے کوئی چھوٹا منگتا ہے کوئی بڑا منگتا ہے. اللہ اکبر، انتم الفقراء الی اللہ. یہ 4 دن کی یہ جو اختیار کی کیفیت اور احساس ہے، یہ کہیں تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اختیار دینے والا وہ ہے، اختیار چھیننے والا وہ. عزت دینے والا وہ ہے، عزت چھیننے والا وہ ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ ساری خیر تو تیرے ہاتھ میں ہے، سارا کچھ تو عطا کرتا ہے اور ہر چیز عطا کرنے کا اختیار تو تیرے پاس ہے. یہ جو اللہ نے اختیار انسان کو دیا ہے نا، اس اختیار کو بھی اللہ کے سامنے بے بسی کے طور پر سبمٹ کر دینا، اللہ کے سامنے کامل طور پر وابستہ ہو جانا کہ اللہ یہ جو میرے پاس بولنے کی طاقت ہے یہ بھی تجھ سے مانگنے کے لیے ہے. اللہ میرے پاس ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے یہ بھی مانگنے کے لیے ہے. اللہ میرے پاس چلنے کی طاقت ہے یہ دراصل مسجد کو چل کے جانے کے لیے ہے. اللہ ساری صلاحیتیں دراصل تیری بندگی کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ احساس ہے جس دن جس شخص کو یہ احساس ہو گیا وہ اللہ کا کامل بندہ بن گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عبادت ہے، حج کر لی، عبادت ہے. اللہ اکبر. اور اس میں جتنی بھی عبادات ہیں ہم سمجھتے ہیں عبادت جو جن کا وقت مقرر ہے، جن کی حیت مقرر ہے، جن کی نوعیت مقرر ہے، جن کی شکلیں مقرر ہیں، جن کی مقدار مقرر ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری عبادت ہے. اور وہ جو مانگنا ہے اللہ سے اس کو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں. اصل اللہ فرماتا ہے اصل تو عبادت مانگنا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے میرے سے مانگا کرو، تم مانگا کرو میں دوں گا تمہیں. اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتہ اللہ اکبر سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مانگتے نہیں. اللہ تو فرماتا ہے مانگا کرو مجھ سے، وہ مانگتا ہی نہیں. فرمایا کہ ہم ان کو اوندھا کر کے عنقریب جہنم میں پھینکیں گے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. اصل عبادت تو ہے ہی دعا، مانگنا ہی تو دعا، مانگنا ہی تو عبادت ہے. اس لیے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مومن کی یہ آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی کہ اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اور ساتھ فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں
ڈالے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ ہم لوگوں کو باقی ساری باتوں کا پتہ ہے، اللہ سے مانگنا یا تو اس کا طریقہ نہیں آتا یا پھر ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یعبو ربی لولا دعا ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں دعا کرو گے تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ تم جو مرضی کرتے رہو، زندگی گزارتے رہو، اگر تم نے اللہ سے نہیں مانگا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں دینے والے، یہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے ہم سسٹم بناتے ہیں لینے دینے کا، تو کسی سے بھی کوئی شخص مانگے تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی ماتھے پہ شکن آتے ہیں، چاہے وہ دے ہی دے، جتنا مرضی بڑا مالدار ہو، جتنا مرضی بڑا صاحب وسیلہ ہو، جب بھی کوئی مانگنے والا اس کے پاس جاتا ہے ایک دفعہ اس کے ماتھے پہ شکن ضرور پڑتا۔ یہ مالک الملک ہے، فرمایا جو اس سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یدع اللہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، غضب علیہ، اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا نہیں۔ لہذا اپنی محتاجی کا اللہ کے سامنے، اور یہ جو عبادات کے سلسلے میں ہم نے یہ جو تصور بنایا ہوا ہے کہ دعا نہ بھی مانگے تو عبادت تو ہوگی، وہ میں ایک دفعہ حج پہ تھا، تو ظاہر ہے حج کے اندر مختلف اوقات جو ہیں وہ دعاؤں کے بہت قبولیت کے اوقات ہیں۔ صفا مروہ کے اوپر دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، جیسا ملتزم کے اوپر آپ چمٹ کے دعا کریں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، طواف کے دوران بھی آپ دعائیں کریں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح آپ عرفہ کے دن میدان عرفات میں دعائیں کریں دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر وہاں سے واپسی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں جو نماز پڑھی فجر کی تو ذرا جلدی پڑھ لی اول وقت میں، پھر سورج طلوع ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہی کی ہیں کھڑے ہو، وہ بھی قبولیت کا وقت۔ تو مجھے ایک شخص ملے، ایک صاحب تھے، پتہ نہیں وہ اب اس دنیا میں ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو وہ مجھے ملے حرم میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں اپنی طرف سے ہم بہت جلدی آئے تھے، وہاں سے سیدھے چلتے چلتے ہم پہنچے، تو میں نے پوچھا آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ وہ کہتا ہے میں اتنے بجے چل پڑا تھا، بس میں اتنا آ گیا۔ تو میں نے کہا آپ نے وہاں دعا نہیں مانگی؟ تو کہتے نہیں نہیں، دعا شعا دے چکر سے میں نہیں پیا۔ تو پھر حج کرنے کے لیے کیوں گئے؟ جو دعا کے چکر میں نہیں پڑتا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے لطیفہ بنا ہوا ہے کہ ہم اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے تو نماز رہ جاتی، تو وضو کے چکر میں نہیں پڑے نماز پڑھ لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دعا کے بغیر، الدعاء هو العبادہ، آپ نے سارا حج کر لیا، اگر اللہ سے دعا نہیں مانگی تو آپ نے ککھ بھی نہیں کیا۔ اصل چیز تو دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی تو دعا، مانگنا ہی تو دعا عبادت ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی شاندار بات کی ہے، اللہ اکبر۔ اقبال کا ایک خطبہ ہے جو اس کے خطبات ہیں اقبال کے چھپے ہوئے، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، جس کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں تیسرا خطبہ ہے غالباً، دا کنسپشن آف گاڈ اینڈ میننگ آف پریئر، حقیقت دعا یعنی ذات الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا، اور وہ اس میں انہوں نے پورے خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان کی ذات، اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن، اور پھر دعا کا کیا مطلب ہے، پورے خطبے کے اندر یہی بات فرمائی کہ انسان اگر دعا مانگتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، دعا نہیں مانگتا تو اس کو کیا ہوتا ہے، دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب انسان دعا مانگتا ہے نا، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں دعا دراصل ضمیر انسانی کی نہایت درجہ پوشیدہ آرزوؤں کی ترجمان ہے، انسان کی وہ پوشیدہ آرزوئیں، اللہ اکبر،
کہ کائنات کے ہولناک سکوت میں کوئی اس کی پکار کا جواب دے، کوئی اس کی پکار سن سکے۔ کائنات کا ہولناک سکوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ کی کوئی پکار نہیں سن رہا تو دنیا کائنات میں جتنا مرضی شور برپا ہے، آپ کے لیے تو سکوت ہے۔ آپ کو کوئی جاننے والا نہیں، آپ کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں، آپ کے بارے میں کوئی سوچنے والا نہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کائنات کے اندر تو آپ کے لیے تو کائنات میں ایک ہولناک خاموشی ہے۔ اس ہولناک خاموشی میں جب آپ کے سہارے جواب دے جائے، جب آپ کو دنیا میں کوئی جواب دینے والا نہ بچے، تو پھر آپ اللہ کو پکاریں۔ جب آپ اللہ کو پکاریں گے تو انسان کی جو وہ پوشیدہ آرزوئیں ہیں نا، جن کو دنیا میں کوئی نہیں سنتا، وہ سنتا۔ اس کی ترجمان جب انسان اس سے مانگتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میں موجود ہوں، دنیا میں میرا وجود بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے تو میں تجھے پکار رہا ہوں۔ تجھے پکارنے کی جو سعادت ملی ہے، گویا نفی ذات تبدیل ہو جاتی ہے اس بات ذات میں، جس کو ساری دنیا نے ٹھوکر ماری ہو، جسی ساری دنیا نے ٹھڈے مارے ہوں، وہ جب اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے وجود کا ایک شاندار احساس کرتا ہے، اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ میری ذات کا بھی اس دنیا کے اندر، اس وجود کا بھی ایک مقصد۔ پھر اس کو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جب مانگتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ ایک ذات ہے میرے اوپر، وہ تصور نہیں ہے، وہ ذات ہے، وہ جواب دیتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو بتا دو اس کو کہ میں تو قریب ہوں، میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارے، نہ وقت کی قید نہ جگہ کی قید، جب بھی پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن لوگ مجھے پکارے تو صحیح، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگ مجھے پکارے تو صحیح۔ قریب کتنا ہے؟ قرآن نے تو کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ انسان کو اگر قربت کا کوئی احساس ہو سکتا ہے، اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی ذات ہمارے قریب، لہذا وہ سن لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگتے وقت شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ قریب مجیب، اللہ قریب بھی ہے اور جواب بھی دینے والا ہے، شور مچانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو دل کی خواہش بھی سن لیتا ہے، دل کا احساس بھی سن لیتا ہے، لیکن جب تم مانگتے ہو تو تم اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہو، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار۔ لہذا ہر چیز جو مانگنی اللہ سے مانگو۔ نبی اکرم ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، آدمی کو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، کیا ضرورت ہے کسی اور سے مانگنے؟ حتیٰ کہ فرمایا کہ اذن قاتا حتیٰ شِسْعَنَ عَلَيْهِ اذن قاتا، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی اللہ سے ہی مانگے۔ اللہ اکبر۔ صحابی جا رہا ہے، اونٹ پہ سوار ہے، کوڑا نیچے گر گیا، اونٹ بٹھایا، بھرے بازار میں اونٹ بٹھایا، بٹھا کے نیچے اترا، کوڑا پکڑا، دوبارہ اونٹ پہ بیٹھا، اونٹ اٹھایا، چل پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کا کوڑا پکڑا دیتے، اتنی زحمت کی ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کیا کرو، سوال کرو تو اللہ سے کرو، اللہ تعالیٰ خود بندوبست کرے گا، لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دے گا، لوگوں کو آپ کے لیے اسباب کے بنا کے آپ کے ضرورت پوری کرنے کے لیے ڈیوٹی پر لگا دے گا۔ آپ مانگ کے تو دیکھیں، اس سے مانگیں، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اس سے مانگیں، کیا ضرورت ہے کسی اور سے مانگیں؟ اللہ
ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند یہ بات تھی کہ آپ جب دعا مانگتے تھے نا تو جامع دعا مانگتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں مانگتے تھے. اللہ یہ چاہیے یہ دے دے، فلاں چیز، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے دے دے، اللہ جوتا نہیں ہے دے دے، اللہ فلاں چیز نہیں ہے دے دے، یہ نہیں مانگتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پسند کرتے تھے جوامع الدعاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے اور ہمیشہ جامع دعائیں مانگتے تھے. اور سب سے زیادہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں دے دے، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں دے دے اور جہنم سے بچا لے. سارا کچھ تو اس کے اندر آ گیا. جوتے کا تسمہ آ گیا کہ نہیں آ گیا اس میں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جامع دعائیں پسند کرتے تھے اور جامع دعائیں ہی مانگتے تھے. اور چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ ضرورت ہے فلاں ضرورت ہے، یہ عام طور پہ نہیں مانگتے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ پسند فرماتے تھے اور آپ نے دعائیں جامع سکھائی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں نہیں سکھائیں عام طور پہ کہ جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے والی. البتہ جامع دعائیں سکھائی کہ پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی. ایک دعا جو میں اکثر پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھی ہے، سبحان اللہ. ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھائی ہوئی ہیں بڑی شاندار دعائیں ہیں، لیکن یہ ایسی جامع اور شاندار دعا ہے. ایک تو ربنا آتینا فی الدنیا، جتنی بھی جامع دعائیں ہیں یاد رکھنی چاہیے. اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی. اللہ میرا دین بہترین بنا دے جو میرے معاملے کا اصل تحفظ ہے، جس سے میری ساری زندگی کا، میری آخرت کا، میرے سارے معاملے کا جو تحفظ ہونا ہے. اللہ میرا دین بہترین کر دے، اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ جو میرے معاملے کا تحفظ ہے میرے دین کی اصلاح فرما. واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے. اب دنیا میں ہر چیز آ گئی، جامع دعا آسمان. واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اللہ آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، آخر وہاں بھی تو جانا ہے، اللہ وہ بھی اچھی کر دے. دین اچھا کر دے، دنیا اچھی کر دے، آخرت اچھی کر دے. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ ہر لمحہ مجھ سے خیر سرزد ہو، میں ہر لمحہ نیکی کا کام کرتا رہوں. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر میں اضافے کا باعث ہو. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کے شر سے میری راحت کا سامان بن جائے، موت راحت کا سامان بن جائے. اندازہ کیجئے اس سے جامع دعا اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جامع دعائیں. اور ایک جو سب سے اہم بات کہ دعا مانگنی کیسے ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. ویسے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ دنیا کائنات کے لہجے سمجھتی ہے، دنیا کائنات کی زبانیں سمجھتی ہے. سبحان اللہ. اب کسی زبان میں مانگے، کسی بھی لہجے میں مانگے، کسی بھی الفاظ میں مانگے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا. لیکن وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس سے اچھی دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھا دی اس سے زیادہ فائدہ مند اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیڑھیاں چڑھتے وقت یا اونچائی پہ جاتے وقت اللہ اکبر پڑھنا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا ہے. اب کوئی شخص کہے کہ میں اوپر چڑھتے وقت سورہ فاتحہ پڑھ لیا کروں گا، نیچے اترتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کروں گا. اب سورہ فاتحہ کی بھی بہت اہمیت ہے، آیت الکرسی کی بھی بہت اہمیت ہے. وہ اترتے اور چڑھتے وقت پورا قرآن بھی پڑھ جائے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ اکبر اور سبحان اللہ میں ہوگا.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مسنون الفاظ کے اندر جو تاثیر ہے، آپ کو اگر مسنون الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو آپ نے دعائیں مانگی، جو دعائیں سکھائیں. ایک دفعہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. جو سوتے وقت کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ اس کے آخر پہ آتا ہے بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. وہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دعا یاد کی، یاد کرنے کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ میں نے یہ یاد کر لی ہے. تو یعنی تصحیح کے لیے جیسے کوئی کسی بڑے کو سناتا ہے، تو فرماتے ہیں میں نے سنائی. تو جب میں سنا رہا تھا تو یہ جو بنبیک الذی ارسلتا ہے نا، تو ارسلتا کی وجہ سے میں نے نبی کی جگہ رسول لگا دیا. میں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. ویسے ارسلتا کے ساتھ رسول زیادہ فٹ لگتا ہے، تو اپنا اس نے خیال، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا خیال یہ سمجھا اپنے خیال میں کہ یہ زیادہ اچھا ہے، تو میں نے رسول کا لفظ لگا دیا نبی کی جگہ. اب ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی بھی رسول ہوتا ہے، رسول بھی نبی ہوتا ہے. تو اور جو چیز جس پر کوئی چیز اللہ جس کو بھیجتا ہے ارسلتا، وہ رسول ہی تو ہوتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت وبرسولک الذی ارسلت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا نبیک الذی ارسلت. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا، یہ دعا اس طرح قبول نہیں ہونی، میں نے جیسے سکھایا ہے تمہیں ویسے پڑھنی پڑے گی. تمہیں وبنبیک الذی ارسلت ہی کہنا پڑے گا، وبرسولک الذی ارسلت تو نہیں کہہ سکتے. لہذا جو مسنون دعائیں ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ یاد کی جائیں، اور اگر نہ بھی یاد ہوں تو پھر پنجابی میں، اردو میں، اپنے لہجے میں، اپنی زبان میں جتنی مرضی دعائیں کرتے رہے. لیکن دعا کا ایک ادب ہے. ہر دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ فاتحہ نازل کی ہے نا، یہ دعا کے آداب بتانے کے لیے، دعا کا طریقہ بتانے کے لیے بہترین تعلیم. یہ دعا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، دعا ہے نا. لیکن دعا مانگنی کیسے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دعا مانگنی ہو فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد سے شروع کرے، اللہ کی تعریف سے شروع کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے. ثم یصلی، پھر وہ پڑھے میرے اوپر درود پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے اوپر درود پڑھے. درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرے. ہم جب کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اللہ سے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرما، ان کی آل پر رحمت فرما. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے لیے دعا کی جاتی ہے تو یہ ہماری دعا کو پر لگ جاتے ہیں. ہم جو دعا کرتے ہیں اس کو پر لگ جاتے. شروع اللہ کی تحمید سے، اللہ کی ثنا سے، اور پھر ساتھ درود شریف. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل دعاء محجوب، دعا جو بھی مانگتا ہے نا وہ روک لی جاتی ہے، درمیان میں رکاوٹ آ جاتی. یہاں سے اٹھی آسمانوں کی طرف گئی، درمیان میں روک لی گئی. کل دعاء محجوب، ہر دعا روک لی جاتی ہے حتی یصلی علیہ، جب تک میرے اوپر درود نہیں پڑا جاتا. لہذا درود کے بغیر تو کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے آداب کی، دعا کی جو نوعیت ہے وہ واضح کر دی. پہلے اللہ کی تحمید، حمد، ثنا، اس کے بعد درود، پھر آپ اس کے بعد دعا مانگے، جو مانگنا ہو مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر کوئی قید نہیں ہے. لیکن
جو فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بتایا، سبحان اللہ، کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، الرحمن الرحیم ثنا ہے، مالک یوم الدین اللہ کی بزرگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا کا استحقاق ہے۔ اللہ میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ اللہ میں منگتا ہوں لیکن سوائے تیرے در کے اور کسی کا منگتا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ استحقاق دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے اپنا استحقاق پیش کیا۔ اصل میں یہ جو استحقاق پیش کرنا ہے نا، اس میں بے بسی کا اظہار اور اپنی خطاؤں کا اقرار وہ ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، بندہ دعا کرتا ہے، یہاں سے شروع کرتا ہے، یا رب اذنبت ذنبا، اللہ میں نے ایک گناہ کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دے۔ گناہ کی بات پہلے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اذنبت ذنبا، اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مانگنا اس سے ہے، مالک الملک سے، شروع غلطی سے، اپنے احساس گناہ سے، کہ اللہ میں بے بس ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ اذنبت ذنبا، گناہ کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، میرا گناہ بخش۔ گناہوں کے احساس کے ساتھ، گناہوں کے اعتراف کے ساتھ، گناہوں کے اقرار کے ساتھ جب مانگتا ہے انسان، اور اللہ کے سامنے اس سے زیادہ استحقاق اس کا کوئی نہیں ثابت ہوتا جب اللہ کے سامنے انسان بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دے، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو معاف فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اس طرح مانگتا ہے نا، اللہ رب اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کیا ہے تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اعلم عبدی ان له ربا فیغفر الذنب ویاخذ به، اس نے جو کہا ہے نا کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر دے، تو فرشتوں کیا یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے؟ یعنی اس کے اندر یہ احساس شامل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ نفی ذات کی اس بات ذات میں تبدیلی معرفت الہی، کہا تو اس نے اتنا ہے نا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، علم عبدی، کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے، اس کو علم ہے، ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، وہ یہ گناہ بخش سکتا ہے، اس گناہ کی معافی دے سکتا ہے، وَيَأْخُذُ بِهِ، اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب اس کو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ اسی احساس نے تو اسے مجبور کیا ہے کہ وہ تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر تھوڑی دیر گناہ کر کے پھر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر معافی، پھر اللہ وہی فرماتا ہے فرشتوں سے، اعلم عبدی ان لہ ربا، میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے، یقین ہے، جاؤ میں نے بخش دیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اسی طرح مانگتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ کے احساس اور اقرار کے ساتھ مانگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، تو ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی مغفرت مانگتا رہے، میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا۔ یہ کس کے بدلے میں؟ دعا کے بدلے، کہ وہ مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے بخش دے، مغفرت مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دعا مانگنے کی اہمیت کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح دعا مانگنے کی توفیق دے جس طرح اللہ سے رواج نہیں ہے دعا۔ ایک ہوتی ہے دعا پڑھنا، ہاتھ اٹھا لیے دعا پڑھے جاتا، اچھا یہ ہاتھ اٹھانا بھی بڑا اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حیی کریم، اللہ بڑی حیا والا ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا باوقار ہے۔ یستحی من عبدہ،
وہ اپنے بندے سے اس بات کا حیا کرتا ہے، اس بات کی شرم کرتا ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے اور پھر بھی میں اسے نامراد لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وقت خیال رکھتا ہے، یعنی اندازہ کرے اتنا بڑا قدردان۔ تو ہاتھ اٹھائے ہے، دعا پڑھتے جا رہا ہے، دعا پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے۔ مانگا کریں، پڑھا نہ کریں، دعائیں پڑھنا اور ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ جب دل شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مانگنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دعا کی حقیقت سمجھنے اور اس کے مطابق جو اللہ کو پسند ہے وہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے دعائیں مانگنے کا مہینہ، لہذا دعائیں مانگتے رہا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تھا نماز پڑھنا شروع کر دیتے، نماز کے بعد دعا مانگنا۔ نبی کریم 2 نفل پڑھے، دعا مانگی۔ شکر کا موقع ہے، 2 نفل پڑھے، دعا مانگی۔ کوئی چیز مانگنی ہے، 2 نفل پڑھے، دعا۔ ساری زندگی مانگتے رہو اللہ سے۔ تو جو مانگنا ہے اس سے مانگ لو، اور وہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے کی توفیق بھی دے اور مانگنے کا طریقہ دے۔ السلام علیکم۔